بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین حضرات ناول یار دل برا از کلم رحیلہ خان قسط نمبر 16 اور 17 خان انڈسٹری کئی منزلہ میں جس پر بڑے بڑے جعلی حروف میں خان انڈسٹری لکھا ہے۔ ہمارا اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس عمارت کے اندرونی حصے میں چوتھی منزل پر مقیم اس عمارت کے سی ای او ماہر ارسلان خان کا آفس تھا، جو کہ نسبت برق کی کیبن سے بڑا تھا۔ بڑا سا گلاس ڈور کا حصہ باہر سے اندر کا منظر دیکھنا ناممکن تھا، جبکہ اندر بیٹھا شخص بآسانی باہر ہوتی ایکٹیویٹی دیکھ سکتا تھا۔ گرے اور وائٹ کمبینیشن کا آفس محض ارسلان خان کی بہترین چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی ہر ایک چیز باہر سے منگوائی گئی تھی۔ آفس کافی خوبصورت اور پیارا تھا۔ اس میں مختلف شو پیس رکھے تھے جو کہ دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتے تھے۔ بائیں جانب دیوار کے ساتھ ونڈو سے تھوڑا آگے بڑے بڑے دو صوفے رکھے تھے۔ ان کے سامنے ایک سٹائلش میز پیش جبکہ سائڈوں پر چھوٹے چھوٹے سٹور رکھے تھے، جبکہ نیلے شیشے والی ونڈو پر سفید دبیز پردہ گرا تھا جو کہ سورج کی روشنی کو مکمل طور پر اندر آنے سے روکنے میں کامیاب ثابت ہو رہا ہے۔ آفس کے اندر ہی پچھلی جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کہ مہد کے لیے الگ سے سیٹنگ ایریا تھا، جس کو بلیک گلاس ڈور سے سیپریٹ کیا ہوا تھا۔ اس میں مہد کی ضرورت کی تمام تر اشیاء موجود تھی کہ بعض اوقات اسے میٹنگ میں جانے کے لیے اتنی جلدی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بنگلے پر جانے کے بجائے ادھر ہی اپنی تیاری کر کے چلا جاتا تھا۔ جب خفیہ پاکستان آتا تھا جس سے ارسلان خان اور منان خان دونوں بھائی وقت تھے، مہد یہاں آ کر سب میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا اور ایک دو دن رک کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس طرح سوائے دو نفوذ کے حویلی کسی فرد کو خبر نہ ہوتی تھی۔ اب جب وہ واپس آ گیا تھا، پراپر طریقے سے اپنا کام سنبھال چکا تھا۔ لندن والے آفس کو اس نے مینیجر کے ہینڈ اوور کیا تھا، پر اب وہ افنان کو وہاں بھیجنے والا تھا۔ بدر سمت کی شادی کے بعد افنان نے لندن جانا تھا، جبکہ بدر اور سمت کو وہ اپنے ساتھ آفس رکھنے والا تھا اور اپنے علاقے کا سارا کام جو کہ ارسلان خان کی ذمہ داری تھی وہ مہد اٹھانے والا تھا۔ سامنے ٹیبل کے اس پر وہ بلیک 3 پیس میں بال جیل سے سیٹ کیے سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ بلیک کوٹ اس نے نکال کر اپنی چیئر کی پشت پر ڈالا ہوا تھا۔ کف کونوں تک فولڈ کیے وہ لیپ ٹاپ پر تیز سے انگلی چلاتا نظریں سکرین پر مرکوز کی خاصا مصروف لگ رہا تھا۔ سامنے پڑی گلاس کی بڑی سی ٹیبل پر فائلوں کا پلندہ جمع تھا جنہیں کھول کر وہ چیک کرتا تھا۔ لیپ ٹاپ پر اس کی ڈیٹیل چیک کر رہا تھا، جبکہ اس کا مینیجر ساتھ بیٹھا اسے اہم پوائنٹ بتا رہا تھا۔ کام کے دوران اس کے فون کی گھنٹی بجی جس نے مہد کی محویت توڑی کہ وہ کفت کا شکار ہوا۔ مسلسل بجتی گھنٹی نے اسے سخت بد مزہ کیا کہ وہ بغیر دیکھے فون کان سے لگا گیا۔ مہد سے پیچھے بھاری روبدار آواز میں کہا، ہیلو بھائی مہد بھائی کون؟ مہد ایک آسے فون کان سے جبکہ دوسرے سے انگلیاں چلاتا سوالیہ لہجے میں بولا، میں شاداب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک خیریت؟ مہد مصروف انداز میں بولا، آپ کی ہیلپ چاہیے تھی۔ شاداب نے اس کی آواز سے جان کے وہ کافی مصروف تھا۔ کیسی ہیلپ؟ مہد نے گمبھیر آواز میں سوال کیا۔ اس کی نظریں اب اسکرین پر جمی کچھ پڑھنے میں مرکوز لگ رہی تھی۔ وہ آپ سے راوی انڈسٹری کے سلسلے کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے تھے۔ اگر آپ فری ہیں تو میں حویلی آ جاؤں۔ شاداب نے اس کی آواز پر یکدم جھلتی لیتے بغیر لگی لپٹی مدعا کی بات رکھی، ہاں میں حویلی نہیں ہوں۔ سلام بات تم ایسا کرو مجھے میل کر دو۔ مہد نے گہرا سانس بھرا اور کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا ہوا آرام دہ حالت میں بیٹھا۔ سر آپ کی میٹنگ کا وقت ہو گیا۔ تبھی اس کے مینیجر نے آگاہ کیا، اوکے شاداب تم مجھے میل کرو، میں فری ہوا اسٹڈی کر کے تمہیں کلیئر کروا دوں۔ مہد مصروف انداز میں بول کر شاداب کی سنے بغیر کال منقطع کر چکا تھا۔ صبح حویلی ایوب خان انچارج وہ حویلی آ گئے تھے۔ شمس ان کو گھر لے تھے۔ اس دوران خبر اور علی کسی سائے کی طرح ایوب خان کے پاس رہتے اور اپنے باتوں سے ان کی طبیعت خاصی بہتر کر چکے تھے۔ شمس ان کو چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ خبر نے بھی ساتھ چلنے کے وقت پر شمس نے منع کر دیا کہ ان کے گھر والوں کا خیال رکھے، وہ بعد پھر سے نہ زمین خان کو حرکت کرے۔ شمس کو خبر پر بہت بھروسہ تھا۔ خبر شمس کے لیے بھائیوں سے کم نہ تھا اور خبر بھی شمس پر جان دیتی، جس پر شمس کے اکیلے جانے پر خبر بہت پریشان ہوا تھا۔ اس کے اصرار پر شمس نے زبردست گورے سے نوازا اور اپنے دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلح گارڈز کی رہنمائی میں وہ جلسے میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ چاہو نہ چاہ خبر کو اپنے بڑے صاحب کو حکم کی تعمیل کرنی پڑی تھی۔ خصوص روی سے چلتا لاؤنج میں آیا اور ایک طرف ہاتھ باندھ کر احترام کھڑا ہوا، دادا جان اب آپ اپنے بہو سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟
بس اب مجھے میری بیوی چاہیے، مطلب چاہیے۔ وہ انفی جلادلی کی شادت کی اور میں پیچھے رہ گیا۔ علی کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ شرم کرو، تم سے بڑے ابھی رہتے تمہیں شادی کی پڑ گئی۔ بی جان اسے مصنوعی غصے سے بولی، تو میں کیا کروں؟ ویسے لالا کا نکاح تو ہے اب، اور کیا رہ گیا؟ رخصت کرے نہ کرے، اور بقیہ پلٹون بھی منگنی شرگان میں شامل، بس میں ہی ایک نہتا رہ گیا۔ علی شرار سے باہر عمر سدھا اپنے دادا دادی سے مزاح کرتا، ان کو اپنا دکھ سناتا، ساتھ ڈرائی فروٹ سے بھی جام کے انصاف پا رہے تھے۔ یہ آپ دکھی ہو رہے ہو یا خوش؟ ایوب خان اپنے پوتے کو دیکھ کر بولا، جس کے چہرے پر کہیں بھی دکھ کے اثرات ہو کہ ہلکی سی اداسی بھی نہ تھی۔ کیا بات کر دی دادا جان، اف، دکھ سے میرا برا حال ہے، اس لیے تو دل ویران ہے۔ اب اس میں بیج ڈالے، باقی سبزہ میں خود اگا لوں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ انگوروں کی بیلیں اگا لوں، ہر وقت لہلاتی میرے دل کو رونق بخشیں گی۔ بیٹا آپ بیلے نہیں، بیل لگاؤ، بیل، ورنہ جس کے لیے سبزہ اگا رہے وہ تمہارا دل مزید بنجر کر دے۔ بی جان بھی جہاں تقیدہ تھی، کیسے نہ علی کو شرارت سمجھی، جو بعد میں ایک سے زیادہ شادیوں کا زہر چھیڑ گئے تھے۔ مطلب آپ مان گئی؟ علی پینٹ ہوا میں اچھالتا، منہ میں کینچ کرتا، خوشی سے کھیل اٹھا، بتاؤ کب جانا؟ جب آپ کہیں۔ میں چاہتا ہوں میں یونیورسٹی اپنی بیوی کے ساتھ جایا کروں۔ علی شرمانے کی ایکٹنگ کرتا، بی جان کا پلو منہ میں دبایا، دانت نکالتا دائیں بائیں چہرے کی بائیں۔ اس کی حرکت پر وہ سب مسکرا دیے۔ تبھی علی بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور بی جان کے ہاتھ میں لٹکتے تسبیح کے دانے بھی گرنے لگے۔ ویسے میں بہت خوش ہوں خان صاحب۔ بی جان علی کو دیکھ کر ایوب خان سے بولی، شکر ہے آج ہماری بیگم بھی خوش ہے۔ ایوب خان نے نظروں کے حصار میں لیے خفیف سا طنز کیا، تو اور کیا، اب ہمارے گھر میں بھی رونق لگ جائے گی۔ ایک طرف شمس کی دلہن، دوسری طرف علی کی دلہن۔ بی جان خوشی سے چور نسجے بولی، ٹھیک ہے بیگم، شمس سے مشورہ کر کے چلتے ہیں بچے کے گھر۔ ایوب خان نے بھی خوش ہونے لہجے میں جواب دیا، خبر دیکھ رہے ہو؟ علی نے خبر کو جتلانے والے انداز میں دیکھا، گویا بتانا چاہتا کہ اب وہ بھی شادی کرنے والا۔ نہیں جی، خبر مہدبانہ صاحب بولا، سن تو رہے ہو؟ علی نے دانت پیستے کہا، جی چھوٹے سے جاؤ پھر مٹھائی لے آؤ۔ بڑا چھوٹا صاحب شادی کا لڈو کھانے والا؟ جی صاحب، ویسے صاحب جی ابھی واقعہ سوچ رہے، یہ لڈو بہت پریشان کر رہا ہے۔ خبر ہنسی دبائے، تم اس کی فکر مت کرو، میں نکلنا اور ہضم کرنا جانتا ہوں، تمہارے طرح گلے میں فنسائل نہیں رکھا۔ علی نے گھورا کہ وہ سب اس کی بات پر مسکرا دی، جبکہ خبر گڑ بڑا سا گیا اور ملازموں کو مٹھائی لے آنے کا کہا۔ ویسے کب کر رہے ہو شادی؟ علی نے تیوری چڑھایا دریافت کی، پہلے آپ لڈو کھا لیجیے، بعد میں مجھے بھی نکلنے کا حوصلہ آ جائے گا۔ خبر مبہم سا مسکرا بولا، پھر تو آ ہی جائے گا، تم دیکھنا میں تمہیں سارا سبق پڑھاؤں گا کیسے لڈو کو کھاتے اور ہضم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گوہر افشانی کرتا، بی جان کی تھپ رسید کرنے پر اس کی زبان کو بریک لگی، جبکہ خاور سر جھکائے ہنسی روکنے کے چکروں میں تھے۔ بیگم مجھے کمرے میں لے چلو، ایوب خان کی تھکی سی آواز، آپ بیگم سے زیادہ فرائی کراؤں، میں لے جاتا ہوں۔ علی نے اڑا لگایا، رہنا دو، آپ مجھے میری بیوی کے ساتھ جانا۔ ایوب خان بولا، ہاں اس عمر میں فلرٹ کرتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ دادا جان علی کے ہاتھ نچا کر کہنے لگا، وہ بیچارے گڑ بڑا سے گئے۔ خبر شمس سے بولا، اس کا بھائی ہمیں پھر سے بیمار کرنے پر تلا۔ ایوب خان علی کے لیے سزا سنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ بی جان بھی مسکراتی ہوئی ان کے پیچھے ہو رہی تھی۔ خبردار جو لالا کو فون کیا تو کام کرنے دو ان کو، اور تم پریکٹس کرو لڈو نکلنے کی۔ علی خبر کو جیب سے فون نکالتے دیکھ گھور کر سخت لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا۔ تم بڑی خوش ہو انفی؟ بدن لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سے جب دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے بڑے آرام سے دھیمی چال سے تھا اس کے کمرے میں داخل ہوئے، کیونکہ اس وقت حویلی کے نمکے بچے سوائے مہد اسلام خان سے سب انفال کے کمرے میں محفل جمائے کیرم بورڈ کے پتچے اڑانے پر چولے ہوئے تھے۔ آپ نکلو میرے کمرے سے بہتر بھائی۔ انفال جو اپنے بیڈ پر بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی اس کو آتے دیکھ تڑپ کر بولا، جبکہ باقی سب بیڈ سے تھوڑا دور کمرے کے واسطے محرون کارپٹ پر گاؤ تکیا اور سیٹنگ کشن رکھا، درمیان میں ایک چھوٹی ٹیبل پر اپنا گیم ہی اس کے گرد گول دائرے کی شکل میں بیٹھتے حسب معمول کوک، لیز، پاپ، گانا کے اور مزید دو چار بیکری آئٹمز کے لوازات کے ٹرے میں سجے پڑے تھے، جنہیں سب وقفے وقف کھاتے ساتھ ہی گیم کھیل رہے تھے۔ اس گیم کے بعد ان کا ارادہ ہارر مووی دیکھنے کا تھا، جس کے پیشیدہ انفال نمرہ کے بھیجے گئے PDF نوٹس کو دیکھتے کتاب پر اہم
سوالوں کو نشان لگا کر جلد از جلد فارغ ہونے کے پر توڑ رہی تھی کہ رات میں وہ آرام سے پڑھائی کرے گی. ابھی ان کی موجودگی میں اہم سوالات تلاش کر سکے یہی غنیمت تھی. میل کے جاتے انفال کوکنگ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور کل سے وہ اپنے کمرے میں ہی تھی. اس کے کمرے میں جاتے ہی باقی صاحب نے بھی دھاوا بول دیا تھا اور رات دیر تک خوب ہلا گلا مچایا تھا. وہ سب اپنے اپنے ذمے ضروری کام نپٹا کر سب اس کے کمرے میں چلے آئے تھے اور پچھلے 2 گھنٹے سے وہ سب گیم کھیلنے میں مصروف تھے. جب بدر بھی ارسلان خان کا دیا کام کے باغات کا دورہ کرنا اور فصل کے متعلق تھا کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ قربان نہیں آڑو اور سیب کے باغات کا جائزہ لے کر مالی اور مزدوروں سے بات چیت کر ان کی فصل تیاری پر معلومات وصول کرے. اپنے ملازم کو نگران بنا کر وہ اپنے ٹرک ڈرائیور سے میٹنگ کرتا ان کی سنا کر تھکا ماندہ آیا تھا. داؤں میں خاموشی پا کر وہ اپنے کمرے میں فریش ہو کر انفال کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں سے ہلکا ہلکا شور اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ارے کیوں میں نے کیا اور دیکھو یہ اب تمہارا کمرہ نہیں ہے اس لیے مجھے نکال نہیں سکتی. بدر اس کی سنے بغیر دھڑلے سے اس کے کمرے میں بڑے صوفے پر ٹھہس آ گیا. باقی صاحب اس کو دیکھ کر رہ گئے. یہ میرا کمرہ اور رہے گا. انفال تڑپ کر بولی تم اب پرائی ہو چکی ہو لڑکی اور تمہارے شوہر کا کمرہ تمہارا ہے اس لیے فٹافٹ سسرال پہنچو. بدر لیز کھاتا اور کولڈ ڈرنک کے سپ لیتا بے نیازی سے بولی جب سسرال ہی یہاں پہنچے تو میرا وہاں جانے کی کیا تھا. انفال نے گھورا دیور اور بھائی کے مورے اور بابا تو وہی ہے اس لیے واپس جاؤ ورنہ میں ابھی مہد بھائی کو بتاؤں گا. بدر نے سلگایا نہیں ڈرتی میں آپ کے مہد ولاد سے آپ کمر میں آنے کے مجھے ان کی اجرت درکار ہوگی. بھائی کے جاتے تم خوشی سے جشن منا رہی ہو. بدر نے سجے لوازمات کی جانب اشارہ کیا جب انفال منہ کھولے گھورنے لگی اس جشن میں آپ برابر کے شریک ہیں. بس بھی کرو بدر کیوں بچے کے پیچھے پڑ گئے. تمہارا بھائی کیا کام ہے. زرین نے گھورا کام تو میں بھی نہیں ہوں بس موقع نہیں مل رہا. بدر اس کی جانب جھک کر مانی خیز سرگوشی میں بولا کہ زرین گھور کر رہ گئی. چھوڑے بڈھے زرین بڑھڑائے اے خبردار جو میرے بھائی کو بوٹھا بولا تو فلک گیم چھوڑ کر فوراً میدان میں اسے صدمہ ہی تو لگا تھا اپنے موسٹ ڈیلیش پرسنالٹی بھائی کے لیے یہ لفظ اس کی تیز داری پر سمجھ فقر دیکھ کر رہ گئے. ابھی نہیں ہے پر ہونا تو ہے نا اس لیے میری جنت سے ایڈوانس سے. زرین نے شانہ اچکا کر بولی فلک چندر تمہاری بھابھی کو میں اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اپنی جانب 2 ہٹے کٹے سالوں کی کٹیلی نظریں خود پر جمی دیکھ پینترا بدلا. تمہاری بھابھی کو کبھی بڈھا نہیں لگوں گا. بدر منہ بگاڑتا ان دونوں کو دیکھ کر بولا کہ بے سخت تھا. سب کے چہرے پر مسکراہٹ دارے. اب آئینہ لائن پہ جتنا موقع ملتا اپنے مصنوعی نہ دیدہ سرخاب کا پالگے بھائی کا ڈراوا دیکھتے. اس بار تو آپ کو بخش رہی ہوں اگلی بار آپ کی فقط روح رہے گی جو حویلی پہ منڈلاتی پھر گی کیونکہ آپ کو میں مار کر آپ کے بھائی کے آفس پھینکا ہوں پھر کرتے رہنا لائیو کر. بدر کو زور کا اچھو لگا تھا. اس کے خیالات جان ابھی روشانہ کو تو صدمہ لگا تھا اپنے بھائیوں کو تصور میں بنتی دریگ دیکھ کیا بھابھی روشی اپنی آپ مجھے باگڑ بلنے کے حوالے سے مات پکارا کریں. انفال چنجلائی اب تم ان کی تو ہو حوالہ بھی ان کا ہی ہوگا نا. جمع ہو گئے چمچے چمچیاں. انفال بول گئے نہیں انو جان میں اور میرے بھائی ہرگز چمچے ہیں. زرین اپنے بھائیوں کو موجودگی میں شیرنی بنی اپنا دامن بچا دیں. تم تو پتلی ہو تمہارے بھائی پوری دیکھی ہیں. بدر زرین کا ان پر ملبہ ڈال کر بری اور ذمہ ہونا مصنوعی حرت کے سمندر میں ڈوبا گئے. دیکھ رہی ہو اپنے لمترے بن کے جیسے بھائی کی شکل کو کہیں سے لگتا نہیں کہ یہ مہد ارسلان بھائی کا بھائی ہے. سمت بدر کو بھول کر فلک سے بولا اوے میری بہن سے کیا کہہ رہا مار دو تو مار سے بولو. جب بدر نے للکارا تیرے مار کی تو ایسی کی تیسی اس کو جھپٹا اسے پہلے ہی. بدر نے فل سپیڈ سے ڈور لگائی. جبکہ انفال اور افنان ان کو نظر انداز کرتے اپنی گیم سٹارٹ کر چکے تھے. شمس آدمی اپنی گاڑی میں جلسے کی منتخب کردہ جگہ کی جانب رواں تھا جہاں اس کے سارے حریف جمع تھے اور شمس کا انتظار کر رہا تھا کہ جلسے میں مرکزی تقریر اس کی ہونا تھی. وہ موبائل پر محو گفتگو مرسڈیز کی پچھلی نشست پر آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا. خبر کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور اور اس کا گارڈ چوکنا اگلی سیٹ پر براجمان تھا. روڈ پر تیری 8-9 گاڑی کے موبائل شمس خان کی بلیک مرسڈیز تھی. اچانک سے گاڑی نے جھٹکا لگا کر بڑے بڑے کے ٹائروں کی چچراہٹ کا شور فضا میں گونجتا ہوا. نہایت کم فاصلے پر گاڑیاں کنٹرول کرنے کی خاطر بریکیں لگائے گئے کہ جھٹکے سے شور کے ساتھ تمام گاڑیاں رکتی چلی گئی. شمس کے وجہی چہرے پر غضب کے تاثرات ابھرے تھے. وہ شعلہ بار نگاہوں سے
اپنے آگے رکی گاڑی کو گورت کے اسے جلد از جلد پہنچنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ تھا اگلی گاڑیوں سے باوردی گاڑی سے اتر کر پیچھے کو بھاگ گئی اور اس کی گاڑی کے چاروں طرف پھیل گیا، جبکہ پچھلی گاڑیوں سے بھی گارڈز اتر کر گان تھامے چوکنا نظر آیا۔ تبھی ایک نے شمس کے سائیکل شیشہ بجایا تو شمس نے بغیر دیر کی بٹن پریس کر کے ونڈو گلاس نیچے کیا۔ رکا کیوں؟ شمس نے ابرو جھکاتے بھاری لہجے میں استفسار کیا۔ تبھی اس کے کانوں میں بھی آوازیں گونجنے لگی جو کہ گاڑی کے بند شیشوں کے بحث اندر آنے سے معلوم تھی۔ صاحب آگے دھرنا ہے جی، روڈ بلا کر کے بیٹھے، کسی صورت ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ کس کے کارکن ہیں؟ شمس نے تیز لائی اور گمبھیر لہجے میں دریافت کی۔ مخالف کے جی، وہ ادب سے بولا۔ یہ سن کر شمس کا چہرہ لیا کلاک سرخ پڑا تھا، غصے میں یہ محض سے بھی زیادہ تیز تھی۔ بس ایک وجہ تھی کہ وہ اپنا غصہ ایکسپوز کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاتا تھا۔ شمس اس غصے کو اس وقت تک دبائے رہتا تھا جب تک وہ مخالف کو اس کے انجام تک نہ پہنچا لیتا، تب تک اس کے چہرے پر چھائی سخت بری اور وحشت رقصاں رہتی اور مناسب وقت دیکھ کر اپنے دشمن پر کاری ضرب لگا کر اس کو ایسی ٹھیس پہنچاتا کہ وہ بیر بلا اٹھے۔ تبھی تو جتنے اس کے حلیف تھے اس سے زیادہ حریف تھے، جو خود تو سامنے نہ آتے پر ایسی اچھے ہاتھ کنڈے بروئے کار لگا اس کی راہ میں رکاوٹ بڑھنے کی سر دھڑ کی بازی لگاتے کہ شمس خان وہ پہلا تھا جو ڈنکے کی چوٹ پر اس علاقے کا اس کے مضافات میں اپنی بادری اور خرے پان کی مثل لسٹ میں اول تھا اور اس کو مسلسل ملنے والی ترقی اور الیکشن میں حاصل ہونے والی کامیابی کی وجہ سے زمین خان جیسے لوگ اس کے پیچھے پڑے اس کو اس کی جگہ سے ہلانے کی تابڑ توڑ کوشش میں مصروف رہتے۔ صاحب جی آپ بہر مت ہیں، یہ حکومت کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ شمس کو اترتا دیکھ اس کا گارڈ کھڑا ہے، ان سے بات کرنا ضروری کہ میں فضولیات میں وقت گنوانا نہیں چاہتا اور ان کی منشا جاننا بھی اہم۔ شمس نے تیز نظر سے اسے گورا اور صورت سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، براؤن شال شانوں پر ڈالے، کف کونیاں تک فولڈ کی، چوڑی مضبوط کلائی پر واچ باندھے، پیروں میں بلیک کھڑی پہنے، کالے گھنے بال ترتیب سے سیٹ کے، وہ گھنی منچو تلے شنگرتی لب بھینج کر آنکھوں میں ناگ ورت مضبوط قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھا، جبکہ اس کے ارد گرد گارڈ تھے۔ جب وہ بیت رکھ قہر برساتے نظروں سے دراز قدوں قامت سے ان کے سامنے جا کر اس کو دیکھ کر ایک دم سر پر پہرے بٹھائے کارکنوں کی زبان کو برے گئے، وہ سب ستاشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جو تیرانہ نگاہ صاحب کے چہرے پر ڈالتی۔ احتجاج کرنا آپ کا پر فی الحال بےمانی ہے اور اس پر غلطی یوں روڈ کو بال کرنا ہے۔ شمس ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بے معنی نہیں ہے اور نہ ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی بات تمیزی سے بولا، پر میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ بے کار کی چال بازیاں کھیل کر میرا وقت برباد کرنا زمین خان جیسے ناکارہ مرد اور اس کے ساتھ دینے والے عام کو نہایت ہی بھونڈا منصوبہ ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آگے کے لیے زمین خان کا ساتھ دینے کے قابل ہو تو فوراً سے جگہ چھوڑو۔ شمس اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد آواز میں پھونکارا، اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا جبکہ باقی سب سانس روکے۔ شمس خان کی دہیا سے گھبرائے اپنی جگہ سے ہٹ چکے تھے، یقیناً یہ وہ لوگ یہ زمین خان کے آدمی بہلا پھسلا کر لائے تھے۔ ان کے ہٹتے دور پتھر کی اوٹ میں شست باندھے شخص کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوتی۔ لمحے بھر کی دیر ہوئی جب شمس کے چہرے پر درد کے اثرات نمودار ہوتے، دائیں کندھے میں جیسے دیکھتا آگ کا کوئلہ پیوست ہوتے گوشت کو جھلسا گیا تھا۔ وہ اس اثر کو ظاہر کرتا اپنے بھاری ہاتھ تک اپنے بازو پر رکھتا لب بھیج گیا کہ اس کے گارڈ اور باقی سب جو شمس کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ سے کہا تھا، تبھی اس کی سفید بازو خون کی لکیریں ہاتھ کی مٹھی تک پہنچتی تھی۔ زمین کو رنگینی لگی تھی کہ سب ہراسان نظروں سے پانی کی طرف بہتا خون دیکھ رہا تھا۔ کچھ دور شس بادی آدمی کے چہرے پر سایہ سا لہرا، نشانہ غلط ہونے پر وہ پھر سے ایکشن میں ہے۔ لمحے کا کھیل تھا جب سرے سے لگے گلاک پستول سے پھر سے گولی چلی تھی، پر اب کی بار قسمت اس شخص کی خراب چکی۔ شمس جو اپنی گن نکال کر فائر کرنے والا تھا بجلی کی تیز سے اس کا گارڈ ضمیر خان شمس کے آگے آتا اس آدمی کے سر میں گولی پیوست کر چکا تھا، جبکہ اس کی چلنے والی گولی ضمیر خان کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ فائر کی آواز پر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ضمیر خان شمس تڑا تھا، اس کی یہ کا شمس کو کافی ناگوار گزر کہ وہ آنکھوں میں سر کے لیے ضمیر خان کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر شعلہ برستی نظروں سے گورتا ہے۔ معاف کرنا صاحب فرمائے، اس کے گندے خون سے آپ کے ہاتھ رنگے نہیں دیکھ سکے۔ خواہ نے مجھے تاکید کی تھی اور میں اس وقت اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ الیکشن سر پر ہے تو آپ کے مخالف آپ کی جانب سے ہوتی معمولی سی ہونے والی غلطی پر طاق لگایا بیٹھے۔ ضمیر خان مدن پانا بولا جبکہ شمس گوش کر رہ گیا۔ خاور کا دماغ میں درست کر رہا ہوں، فارم ہاؤس کی جانب چلو۔
شمس گمبھیر آواز میں بولی ہیلو نم جانم کون اسپیکر سے کرخت غصے سے بھرپور آواز بولی آپ کا چاہنے والا نام جانم کون سا چاہنے والا کتنے کو چاہنے والے ہیں تمہارے نام بتاؤ ابھی تو ان کے سر دھڑ سے جدا کر دو علی غصے سے بولا میرا مطلب کون چاہنے والے اف وہی آپ کے عشق فنا ہونے والا نام علی تم ہو دوسری جنت سے صدمے سے چور آواز بولی ہے صدقے واری میری ہونے والی بیوی نے اپنے مجازی خدا کو پہچانا میں شرم نہیں بات نہیں یہ کیا فضول بول رہی نمرا غصے سے چڑھ دوڑا آئے ہائے تمیز تو آپ کو دیکھ کر بھاگی تھی اب صرف بے شرمی بچی ہے اور بے شرمی کو کہاں اچھے برے کی تمیز علی مزے سے اسے دبانے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھوڑا تھوڑا صرف تمہارے پیار علی مجھے تانگ مت کرو اور شرافت سے بتاؤ یہ کیا بکواس کر رہی ہے شرافت کے ساتھ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نام جانم اور پرسوں میری فیملی آ رہی ہے سو بی ریڈی میری دلہن بننے کے واٹ نمرا کی چیخ بے ساختہ تھی چیخو تم مت یار ساری زندگی پڑی ہے تمہاری چیخیں سننے کے لیے علی نے جھڑکا ایسا نہیں ہوگا نمرا صدمے سے بولا کیوں نہیں ہوگا زیادہ پر پرزہ نکلے تو پرسوں رخصت کروا آؤں گا میرے گھر والے نہیں مانے گا سمجھو مجھے مت پڑھاؤ تو اور گھر والوں کو مجھ پر چھوڑ دو میں نہیں کرنا چاہتی شادی کیوں وجہ کیونکہ مجھے پہلے پڑھنا ہے فکر ناٹ ساتھ پڑھیں گے بلکہ ایک دوسرے کو پڑھائیں گے اپنے طریقے سے علی بوجھل آواز میں مانی خیز سے بولا نمرا کو سٹاپ ٹانے پر مجبور کر لیں تم جی صرف تمہارا نام جانو بھاڑ میں جاؤ پرسوں آنے دو پھر ساتھ چلیں علی نمرا کو زج کرتے بولے میں انفال کو بتاتی ہوں تمہارے کرتوت تو خوشی سے بتاؤ پھر انا تو میرے پاس ہے نا اپنے کرتوتوں پر بھی نظر ثانی کر رہا نو نمرا چلائی تمہاری نو کی ایسی کی تیسی اگلی بار یہ لفظ زبان پر مت لانا کیوں تم سے پوچھ کر اب بولوں نمرا گھبرائی ہاں میں چاہتا تم بس مجھے پیار کرو اور کچھ مت بولو بے شرم لو پر وہ بڑھائی تمہارا نام جانا چلو ابھی کے لیے اتنا ہی باقی تفصیلی ملاقات پرسوں ہوگی دوسری جنب سے سننے بغیر علی فون کاٹ کر چکا تھا رومانہ تم یہاں میں آفس سے اپنے بدلے ہٹ کے لانج میں رومانہ کو بیٹھا دیکھ کر چاہوں گا کیوں میں نہیں آ سکتی وہ ایک ادا سے بال جھٹک کر بولی آ سکتی ہوں پر اس اچانک بتائے بغیر میں کو اس کا اکیلے نہ کافی ناگوار فیل تھا شاداب کے ساتھ بور ہو تھی اس لیے تمہارے پاس چلی ہے تو حویلی چلی تھی وہاں اتنے لوگ ہیں یہاں بھی تو بور ہی ہوگی نا اور یہ شراب میں ایک نظر اس کو دیکھ کر نظر پھیرتا بولا جو چست لباس میں اس کے سامنے کھڑی اپنے حسن کی رنائیاں دکھاتی اسے زہر لگی تم نہیں تھے نا اور شاداب میٹنگ میں گیا رومانہ ایک ادا سے بول کر اس کے قریب آئی جبکہ مہد نے لاب کی جو بیت کلفی سے اس کوٹ سے نادیدہ مٹی جھاڑے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ وہ اس کے ہاتھ جھٹا کر سرج آواز میں بولا جس کی حرکتیں آج کافی عجیب لگی میں واقعی تمہارے پیچھے آؤں کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی کیونکہ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں وہ کچھ کہتے روک گئے مہد نے خون خار نظروں سے بولا جو تم چاہتی ہو ویسا ممکن نہیں بہتر ہے کہ خود بھی لگام ڈالو تم میری دوست ہو صرف دوست اور کزن یہ نہ کہ اس رشتے سے بھی محروم ہو جاؤ مہد گمبھیر آواز میں بولا کہ بھیا کا رومانہ کے چہرے پر دکھ تکلیف غصے اور نفرت کے تاثرات ہو گیا میں تم سے محبت کرتا ہوں میں وہ اس کے پاس آتی بولی میں نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کروں جبکہ تم جانتے تھے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے پھر کیوں خود کو اس راستے پر تکلیف وہ اس کو خود سے دور جھٹک کر فون پارا کیونکہ اس راستے کی منزل میں جانتی ہوں میں جانتی تھی اور وہ ہے تمہارا ساتھ میں بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں میں وہ چیختی آپ سے باہر ہوتی بولا ابھی بھی وقت ہے خود کو بے بول نہ کرو میں نہ تمہارا تھا نہ کبھی ہوگا مہد میں دو ٹوک لہجے میں بات سمیٹی کیا تم اس بےغیرت لڑکی سے محبت کرتے ہو مہد کا انکار رومانہ کے تن من میں شعلے بھڑکا گیا مائنڈ یور لینگویج میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا مہد ڈر تک اس کی دھڑ پر ایک پال کو کام کرتے ملازم بھی خوف سے کپ کپا اٹھے تھے بولو گی میں کیونکہ اس نے مجھ سے تمہیں چھینا ہے وہ آوارہ بدطلب ماں کی ناجائز اولاد اپنی ماں کی طرح ادائیں دکھا کر تمہیں لبھا کر وہ خود کو کیا سمجھتی ہے کہ رومانہ جنونی انداز میں پھٹی آواز میں چیختی مزید کوئی بکواس کرتی کہ ایک دم مہد کا بھاری ہاتھ اٹھاتا چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کی زبان کو بریک لگی اور لانج میں ایک دم سکوت چھایا تھا مہد کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ اس کے چہرے کے دائیں بائیں پڑتے اس کی بولتی بند کروا گا اس سے پہلے کہ تمہاری زبان کے ٹکڑے کا دفع ہو جاؤ یہاں سے مہد غصے سے پھولتی سانسوں کے مابین دھڑا تھا کہ رومانہ ڈر کر 4 قدم پیچھے ہوئی نکلو یہاں سے تم انتہا کی گھٹیا نکلو گی مجھے اندازہ نہیں بھول کر بھی میری بیوی کے بارے میں بکواس کی تو تمہیں زندہ قبر میں دفنا دوں گا مہد لال انگارا
آنکھوں سے اس کو دیکھتا لہجے میں چٹانوں کی سختی سے موئے بولا، شاداب کے آنے تک میں تمہارا وجود برداشت کر لیتا ہوں، اس کے آتے ہی یہاں سے نکل جانا۔ وہ حد الامکان لہجے کو خوش ہوتا بولا اور اس کے ساکت وجود پر قہر برساتی نظر ڈال کر ذہنی چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھے تھی کہ میسج ٹون سے توجہ کھینچی۔ مہد نے اگنور کیا، پر دوسری بار پھر سے بجی تو وہ انٹرکام پر ملازم کو پانی لیا نکل کہہ کر صوفہ پر بیٹھا اور فون نکل کر میسج چیک کیا۔ جیسی نظر سامنے نظر آتی تصویر پر پڑی، مہد کا دماغ جو پہلے کھوڑ تھا مزید ان تصویروں نے جسم میں آگ سی بھر دی تھی۔ چہرہ خطرناک ہاتھ تک سرخ پڑ گیا تھا، ماتھے کی رگیں تان گئی تھی۔ وہ سب سے سارے تصویریں دیکھ رہے تھے جہاں انفال دوپٹے سے بے لاپرواہ انداز میں بیڈ پر سوئی تھی، بال تکی پر بکھرے تھے، شرٹ بے ترتیب۔ وہ خود سے بے گرن نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، پر یہاں کسی کے دل و دماغ میں اس کا لاپرواہ معصوم وجود میں انگارے بھر گیا تھا۔ مہد کا دل معمول سے بڑھ کر دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں لمحہ بلمہ سرخی اترتی جا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، دل کرتا ہے اپنی باہوں میں پا لوں اور یہ اس طرح ٹوٹ کر میری باہوں میں بکھرے، پر ہمارے بیچ کے کانٹا تم نکل گئے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری ناک کے نیچے سے چرا کر لے جاؤ۔ میسج پڑھ کے مہد کے اندر جھٹکڑ چلنے لگے، دل میں وحشت برپا، وہ بھسم کر دینے والی نگاہوں سے اس میسج کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک اور ملازم پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ جبکہ میں سپاٹ نظر سکرین کو دیکھ رہا تھا، اس وقت اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس نے ڈائل پیڈ پر نمبر ملایا، ایک بار، دو بار، تین بار ملنے پر دوسری جگہ نمبر بند جا رہا تھا اور مہد کے ضبط کا پیمانہ چھلکنے کو بے تاب تھا۔ جب ہی اس نے روشانے کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے روشانے کی چیختی آواز ہے، گڑیا انفال کہاں ہے؟ مہد نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ اوہو، یاد آ رہی ہے کیا؟ روشانے نے آنکھیں مٹکا۔ روشن نے مہد کی تنبیہ پر یکدم سنجیدہ ہو، بھابی تو اپنے کمرے میں۔ روشن نے مہد کے توسط سے انفال کو بھابی کہتی کہ مہد بڑا تھا، اس ناطے انفال کی عزت ان پر بجا دی۔ گھر میں کوئی آیا ہے کیا؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنے لہجے کو سخت ہونے سے باز نہیں رکھ پایا۔ نہیں تو بھائی کوئی نہیں آیا۔ گڑیا یاد کرو کوئی آیا ہو؟ مہد نے پوچھا۔ نہیں بھائی۔ اچھا انفال سے بات کرو، یہ ابھی جا کر کرواتی ہوں۔ اور تم ٹھیک ہو؟ مہد نے روشن کا پوچھا۔ جی ہاں بھائی میں ٹھیک ہے، اور بھابی تو ایکسٹرا ٹھیک ہے۔ روشن نے انفال کی چنچل طبیعت کا بھی بتا ڈالا۔ اس نے تو ہونا ہی تھا، میں جو نہیں۔ مہد ہنوز لہجہ برقرار رکھے بولا۔ بھائی بھابی تو سو رہی ہے۔ روشن نے انفال کے کمرے میں آ کر اسے نیند میں دیکھ کر بولا۔ مہد نے سو کر مٹھیاں بینچی جگا دو۔ مہد نے کرخت آواز میں کہا۔ انفال اٹھو، اٹھو بھی۔ کیا ہوا؟ انفال نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سر پر کھڑی روشن کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ لوگ بات کی کون ہے؟ انفال نے حیرانگی سے پوچھا۔ خود پوچھ رہا۔ روشن نے اسے فون پکڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ ہیلو۔ وہ فون کان سے لگایا، تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں باندھ کی بولی۔ کہاں تھی تم؟ مہد کے غصے سے باہر گھراٹ سپیکر میں گونجی کہ انفال نے ایک دم جھرجھر سی لے کر فون کان سے تھوڑا دور ہٹایا اور منہ کے زاویے بنانے لگے۔ کیوں؟ اس نے لیٹے لیٹے ہی جواب دیا، گویا مہد کو جلتی بھٹی کے نظر کی۔ بکواس مت کرو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کہاں تھی تم؟ فون کہاں ہے تمہارا؟ مہد کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی، ماتھے پر بے شمار بال پڑ گئے تھے، جبکہ گردن کی رگیں تن کر ابھر آئی تھی۔ اس کی دونس بھرے استفہامیہ لہجے پر وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھی۔ انفال سانس روک کے اس کی موجودگی کو امیجن کر رہی تھی، گویا سامنے وہ شعلہ جوالا بنا شرار باہر نگاہوں سے اس کو گھور رہا تھا اور جھپڑ کر اس کی گردن اپنی مضبوط آنے شکنجے میں دبوچ رہی تھی۔ بے سختہ انفال نے اپنا ہاتھ گردن پر رکھ کر گہرا گھونٹ کر اور سر جھٹک کر اس خوفناک تصوری خیال کو بھگایا۔ میرے خواب باہر میں سجانا، پہلے جواب دو ڈائمنڈ۔ انفال کی جانب سے خاموشی پا کر وہ دھڑا کر اٹھا کہ کیا جواب؟ تھرٹ میں انفال ڈر سے بھرے رہا تو سانسوں کے مابین کوپ پتی آواز میں بولی۔ انفال میرا ضبط مت ازمو، پہلے ہی تمہاری غلطی ناقابل معافی ہے، مزید خود کو مجھ سے مت الجھاؤ۔ میں ٹھہرے ہوئے سخت برفیلے لہجے میں بولا کہ اس کے بعد میں پوشیدہ دھمکی پر انفال کا سانس سینے میں الجھا۔ وہ بند ہے، بیٹری لو تھی اور میں اپنے کمرے میں ہوں۔ انفال نے مزید کوئی سوال کی، اس کے سوالات کے جواب بڑی شرافت سے دیکھی۔ مبادلہ پھر سے نہ بڑھا اٹھے۔ تو چارج میں نے عقل کر دینا تھا، سلی گرل، اب میری بات کان کھول کر سنو۔ فوراً نکلو اس کمرے سے اور ہمارے کمرے میں جاؤ، اور اگر میری اجازت کے بغیر اس روم میں تو ہڈیاں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ بھاری آواز میں حکم صادر کرتا، باقاعدہ آنے والے حالات سے آگاہ کرنے والا۔ مجھے نہیں جانا، وہ آپ کا کمرہ، مجھے میرے روم میں رہنا ہے۔ انفال نے بغیر اس کی دھمکی کا اصل یہ انکار کیا تھا، کیونکہ اس روم میں جاتے ہی اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ہر پل اس کی
دیکھتی نظروں کے حصار میں فوراً اٹھو، فضول کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، پر مجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا میں ادھر بکواس کر رہا ہوں؟ جہل لڑکی اٹھو ورنہ ادھر ہی دفنا دوں گا۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی داڑھا تھا اور ساتھ ہی بڑا گلاس پوری کوشت دیوار میں دے گا۔ وہ تصاویر دیکھ کر پہلے ہی آپ سے باہر ہوتا تھا اور اب انفعال کی ہٹ ترمی سے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جو اس کی بات ہوا میں ہوتی بحث پر تو رہی تھی، اس کی داڑھ اور کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر انفعال اچھل کر بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔